نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، یہ درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں وچوں ایک اللہ والے حضرت ابو بکر سیدلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں دے بارے اج گفتگو کیتی جائے تذکرہ اولیاء چوں۔ سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، یہ اللہ سونے فرمایا کہ یاد رکھو یہ کوئی شک نہیں، میرے دوستوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے اپنے دوستوں کے بارے دسیا، اولیاء اللہ کے بارے دسیا کہ نہ انہیں دنیا کسی طرح کا کوئی خوف ہوئے گا نہ آخرت کوئی انہوں غم ہوئے گا۔ اس لیے کہ لوگ دوستوں نے اولیاء اللہ نے میرے انہوں دوستوں نے دوستی کا حق ادا کیتا۔ نفس شیطان دنیا کے پجاریاں تو نکلے، خواہشاں لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق چوں نکلے، شیطان دے تمام افلاطونی پروگراماں چوں گمراہ فرقیاں دے تبلیغی نصاباں چوں گمراہ ٹولیاں دے تبلیغی نصاباں چوں اور غیر شرع 2 نمبر بابیاں دے شیطانی روحانیت چوں نکل کے ہے نا قرآن و سنت خودی روح دے مطابق عمل کیتا اور جماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے۔ ہر ذکر قلب ہی کر دیں ہے میری طرف ودے، قلب طابت ہمیشہ لے میری پاک ذات ڈب گئے۔ صدق سچائی جب میں دیکھی تو میں انہوں واسطے اپنے حضوری دا بوہا کھولے، اپنے دیدار دی نعمت اور نوازے انہوں نے۔ یہ میرے دوست جڑے ہر لمحہ میرے حضوری چ گزار دے اور انہوں نہ دنیا کوئی خوف ہوئے گا نہ آخرت کام ہوئے گا۔ تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو بکر سیدلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں، وفا و رضا دے منبع اور مخزن سی آپ فارس دے باشندے سے گئے تے نشا پور دے اندر آپ دی پھر وفات ہوئی۔ حضرت ابو بکر سیدلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ اللہ سونے نے دنیا نو کارخانہ حکمت بنایا اور ہر فرد اپنی استعداد و کشف دے مطابق فیوز تو بہر ہوندا رہندا ہے۔ آپ فرماندے انسان واسطے اللہ سونے کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہوئے تو ایداں دے لوکاں دی صحبت اختیار کرو جڑے اللہ سونے دے دوست نے اور انہوں اللہ سونے تک پہنچا کے دونوں عالم دیاں مراداں پوریاں کروا سکن گے۔ آپ فرماندے عالم اور امر و نواہی دی پابندی دے نال ہی اپنے علم دی روشنی وچ جہالت دی طریقیاں تو دور ہو جاندہ ہے۔ آپ فرمایا کہ جڑے علوم اللہ سونے تو جدا کر دینا انہاں دی جانب کدے متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے جنہیں اپنے اور اللہ والیاں دے مابین جنہیں اپنے اور اللہ سونے دے مابین صدق اختیار کیتا وہ مخلوق تو چھٹکارا پا گیا۔ آپ فرماتے اللہ سونے نے جنی بھی مخلوقات تخلیق فرمائی ہے اسے قدر ہی اپنی طرف آن والیاں راہاں بھی بنائیاں نے اور ہر فرد اپنی استعداد دے مطابق کسی ایک رستے تے گامزن ہو کے اللہ تک رسائی حاصل کر لیندا ہے۔ آپ فرماندے اللہ دی جانب تا بندے دی اللہ دی جانبوں تا بندے دی جانب راہ ہے لیکن بندے دی جانب تو اللہ کی طرف راہ نہیں ہے۔ آپ فرماندے خالق دے نال زیادہ ہم نشینی اختیار کردے ہوئے مخلوق تو دے نال رابطہ کٹ کر دے۔ آپ فرماندے سب تو بہتر یہ ہے سب تو بہتر ہے وہ بندہ جڑا دوسرے نو اپنے تو افضل تصور کرے۔ آپ فرماندے ہر بندے واسطے ضروری ہے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات نو کدے دنیا واسطے استعمال نہ کرے۔ آپ فرماندے خاموشی اختیار نہ کرنے والا فضولیات دا شکار رہندا ہے۔
ہاں فرماندے مرید دی زندگی فنائے نفس، مرید دی زندگی فنائے نفس اور حیات قلب دے وچ پوشیدہ ہے، کیونکہ قلب دی زندگی نفس دی موت بن جاندی ہے، اور اعانت خداوندی تو بغیر انسان نو نفس مارا تو کدے رہائی نہیں مل سکتی۔ آپ فرماندے جب تک بندہ اعتقاد و ارادے نال اللہ سونے نال دوستی حاصل نہیں کر لیندا اور ماسو اللہ تو بے نیاز نہیں ہو جاندہ، اس وقت تک نفس دے شر تو محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آپ فرماندے بندے واسطے سب تو بڑی نعمت ہے کہ وہ نفس دی قید تو رہائی حاصل کرے، کیونکہ نفسی اللہ اور بندے درمیان سب تو بڑا حجاب ہے، اور جب تک نفس مردہ نہیں ہوندا اس وقت تک اللہ سونے دی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماندے آخر دے دروازیاں وچوں موت بھی ایک دروازہ ہے جہدے بغیر اللہ تک رسائی ممکن نہیں۔ آپ فرماندے ساری کائنات میرے واسطے ایک حجاب و دشمن ہے، ہاں فرمایا جس نیک کم دے وچ نمود و ریا دی جھلک ہووے اس سے فخر نہ کرو کدے بھی۔ ہاں فرماندے ہمیشہ ہمت دے اوتے نظر رکھو، کیونکہ ہمت ہی ہر شے دی پیش راہ ہے، اور ہمت ہی دے نال تمام کاروبار دا انحصار ہے، اور تمام چیزاں صرف ہمت ہی دے ذریعے حاصل کیتیاں جا سکدیاں نے۔ جس ویلے آپ دنیا تو فوت ہو کے پردہ کر گئے تے آپ دے مریداں نے آپ دی قبر دے اوتے آپ دے نام دی تختی لاؤنی چاہیے، اور جدوں بھی تختی لاؤندے غائب ہو جاندی، جدوں بھی تختی لاؤندی غائب ہو جاندی۔ اس واقعہ دی اطلاع جڑی حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ دتی تے آپ نے فرمایا کہ چونکہ ابو بکر سیدلانی خود دنیا دی نگاہاں تو پوشیدہ اپنے آپ کو رکھ دے سکے، اس واسطے اللہ سونا بھی انہوں نے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، لہذا تسی تختی دا لاؤن کا ارادہ چھڑ دیو۔ حضرت ابو بکر سیدلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسو اللہ تو قلب نکل جائیے اور صحیح القیدہ سچے زندہ دل مردہ نفس متقی علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے اور توحیدی نکاسی فیض حاصل کریے، اپنے میرے مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائیے، ڈاؤن لوڈ کروائیے، انہوں ایکسٹیپٹ کر لیے تاکہ نور ہر لہر چ رس بچ جائے، اندروں ہر ظلماتی لہر جل جائے، اندر نورانی ہو جائے، دل دا آئینہ صاف ہو جائے، کیونکہ دل اللہ سونے جلوہ گاہ ہے، اندر نورانی ہوئے گا تو روح باطن جو پرواز کرے گی، ظاہری حواس معطل ہون گے، انسان ٹائم سپیس کسے شکل ماضی حال و مستقبل جو نکلے گا تو باطنی دنیا ضرور داخل ہوئے گی تو روحانی معراج حاصل کرے گی، روحانی پرواز حاصل کرے گی، روحانی سپرمین بنے گی، تو پھر روح باطن سے پرواز کر دیا آیا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاضری کا شرف حاصل کرے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرو، جہاں دی زندگی دا مقصد ہے اللہ دی بارگاہ تک رسائی، انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا کائنات دی ہر چیز دی حقیقت ہے، انسان دی بھی حقیقت ہے، اپنی حقیقت تک پہنچنا ہی فطرت ہے، لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہون گیا اگر انسان خلوص سے دل نہ چلے گا، شیطانی نصاباں چ لے کے قرآن سنت دی روشنی وچ ظاہری باطنی سفر کرے گا، اور سچے اللہ والے دی زیر نگرانی ہے سفر کرے گا، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کرے گا، کیونکہ بغیر اللہ والے دی مدد دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر اللہ سونے دی توفیق مدد اور فضل دے انسان کدے بھی دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے کہ رو رو کے رب سونے راتیں تنہائیاں چ منائے، اپنی راتاں ذکر و عبادت نہ آباد کرے تو نفسانی خواہشاں جو کلی نکل جائے، نفس و مارا نو فنا کرے، مطمئنہ کرے، اور مزکی کرے، کیونکہ فنائے نفس تو بغیر ہی فنائے قلب دی نعمت حاصل ہے کہ دل ذات مولا چ ڈبے گا اور خدا مستی دا کمال حاصل کرے گا، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے درویش خدا مست
شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ اللہ سبحانہ دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سبحانہ استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان خدا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشوں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور عدیدار عطا فرما، نفس شیطان دنیا اور دے پجاریاں دے شر تو بچا۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔